بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سوال یہ ہے کہ ملوکیت نے ہم سے کیا چھینا؟ وہ کیا تھا جو ہمیں خلافت راشدہ میں حاصل تھا اور ملوکیت نے ہم سے چھین لیا؟ ایک اہل حدیث عالم ہیں، مولانا محمد شفیق خان قصروری، ان کی کتاب ہے اسلام اور جمہوریت۔ اس کا صفحہ ہے 157-158۔ اس میں انہوں نے دور رسالت کی ایک مختصر تھوڑی سی تصویر کشی کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے وہ واقعہ رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم نے ملوکیت میں کیا کھویا اور کیا ہم نے اس کے بعد پلٹ کے اس کو پانے کی کوشش کی، یا ملوکیت نے اتنی مضبوط بنیادیں رکھتی تھی کہ وہ آج تک نہیں پایا جا سکا۔ ہمارے کئی دوست ہیں، وہ یقیناً یہ کہیں گے یہ آج ملوکیت کو اور اس طور پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ میں اپنی رائے عرض کر دیتا ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ خلافت راشدہ میں جو اسلامی سیاسی بنیادیں تھیں، جو خلفائے راشدین نے قرآن و سنت اور وحی الہی کی روشنی میں رکھی تھی، ملوکیت نے ان کو جڑوں سے اکھیڑ دیا، اور اس کے بعد خلافت 30 سال رہی علی منہاج نبوہ، اور ملوکیت پھر 90 سال کے قریب رہی، ایک صدی کے قریب۔ تو پھر ملوکیت نے جو بربادیاں اور تباہیاں کی، اس کا آج تک تسلسل جاری ہے۔ آپ آج کے سیاسی دور کی خرابیوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے اگر آپ کو یہ فرق نہ پتہ ہو کہ خلافت راشدہ کیا تھی اور ملوکیت کیا تھی۔ واقعہ سنیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی، یمن کے گورنر رہے، قاضی رہے، انہوں نے ایک تصویر کشی کی، وہی تصویر کشی آپ کو بتانی ہے۔ روم کے دربار میں گئے، بادشاہ روم کے سفیر کے دربار میں، روم کے دربار میں سفیر بن کر حضرت معاذ گئے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو رومی صدار نے ان کے کیسر کے جاہ و جلال سے مرعوب کرنا چاہا، اپنے جاہ و جلال سے، کہ یہ مسلمانوں کا نمائندہ ہے، اس کو مرعوب کریں۔ تو اب حضرت معاذ جو رسول اللہ کے خادم تھے اور رسول اللہ کی خدمت رہی تھی، انہوں نے کہاں مرعوب ہونا تھا؟ تو حضرت معاذ نے امیر عرب کے اختیارات کی جن انداز میں وضاحت کی، وہ اپنے اختیارات بتا رہا تھا مرعوب کر کے، بجائے اس کے کہ حضرت معاذ مرعوب ہوتے۔ آپ مرعوب نہیں ہوئے، بلکہ وہ مرعوب کر کے اپنی پولیٹیکل ول بتا رہا تھا کہ ہم یہ اس سیاسی نظام، یہ ہمارا نظام ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے مرعوب ہوئے بغیر اپنا سیاسی نظام جو رسول اللہ نے دیا تھا اس کو تو متعارف کروایا، اور آپ دیکھیے کیا متعارف کروایا۔ فرماتے ہیں کہ، اور یہ حضرت معاذ نے اسلامی حکمران کا تعارف کروا دیا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا امیر ہم میں سے ایک آدمی ہے، اگر وہ کتاب اللہ کے متعلق فیصلہ کرے، کتاب اللہ کے متعلق چلے گا اور سنت رسول پر چلے گا، تو ہم اس کی حکومت برقرار رکھیں گے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے، وہ مرعوب کر رہا تھا اپنے جاہ و جلال سے، لو لشکر سے، اور اپنے خادموں سے، اور اپنے زر اور جواہرات سے، اور سونے چاندی کے برتنوں سے۔ اور دیکھیے مسلمانوں کی سیاسی اساس کیا ہے۔ حضرت معاذ نے کیا آگے نقطہ نظر اپنایا خلفائے راشدین کے حوالے سے، کہ ہمارا امیر ہم میں سے ایک عام آدمی ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق چلے تو حکومت برقرار رکھتے ہیں، اس سے ہٹے تو اسے کان سے پکڑ کے حضرت معاذ فرماتے ہیں ہم نیچے اتار دیتے ہیں، اگر وہ چوری کرے تو ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، اگر وہ زنا کرے تو اس کو کوڑے مارتے ہیں، اگر وہ کسی آدمی کو گالی دے تو رعایا کا ادنا آدمی برابر کی گالی دے گا، اگر وہ کسی کو زخمی کرے گا تو اپنی جان سے اس کا بدلہ دے گا، اس کو بھی اتنا ہی زخمی کیا جائے گا۔ وہ ہم سے پردے میں چھپ کر نہیں بیٹھے گا، وہ ہم سے تکبر نہیں کر سکے گا۔ جو مال غنیمت سے اس میں ایک شخص، عام شخص کو ملتا ہے، وہ اس سے رائی برابر بھی زیادہ نہیں دے سکتا۔ باوالا فتوح الشام ازدی، یہ جناب ایک تعارف کروایا تھا حضرت معاذ بن جبل نے اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست اور اس کے حکمران کا۔ یہ وہ ریاست اسلامی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا، یہ وہ تحفظ تھا جو رسول اللہ نے دنیا کو دیا تھا، جو پہلے نہیں ملا تھا اور جو بعد میں بھی نہیں ملے گا۔ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ خلیفہ کا کوئی محل ہو، کوئی پہرے دار ہو، لاؤ لشکر ہو، بیت المال میں اپنی مرضی سے خرچے ہو رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے بنے ہوئے انسانوں کو، زمین انسانوں کو فرشتوں سے بڑھ کر بنا دیا، اونچا کر دیا۔ اسلام میں ایسا حکمران درکار ہے جو اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی بھی ہو، تدبر بھی ہو اور طاقتور بھی ہو۔ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور مرشد اور بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ مسلمانوں کا مرشد بھی ہوتا ہے، حکمران بھی ہوتا ہے، اور وہ مسلمانوں کا آپ سمجھ لیں پیر کامل بھی ہوتا ہے۔
یہ وہ سیاسی تصور تھا جو خلافت راشدہ کا تھا، یہ حکمران کی صفات تھیں جو رسول اللہ نے دی تھی، یہ اسلام کا اساسی تصور تھا حکمران کے بارے میں جو رسول اللہ نے دیا تھا، اور یہ وہ تصور تھا سامعین کرام جو ملوکیت نے ہم سے چھین لیا۔ نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں ایک روایت نقل کی، حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے مروی، کہ جب حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ عرب کے شریر لوگوں کے ہاتھوں جب میری امت پامال ہوگی تو اس میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس میں 4 نظام تباہ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ نظام معیشت تباہ ہو جائے گا، کیوں؟ زکوٰۃ جو اساس ہے اس کو جرمانہ سمجھا جائے گا، ٹیکس سمجھا جائے گا، اس کو ہرجانہ سمجھا جائے گا، جبران لیا جاتا ہے، لوگ خوش دلی سے نہیں دیں گے۔ دوسرا آپ نے فرمایا نظام شہادت ختم ہو جائے گا، انصاف پر مبنی گواہی نہیں ہوگی بلکہ اگلے شخص کو دیکھ کر گواہی دی جائے گی۔ تیسرا آپ نے فرمایا نظام عدل ختم ہو جائے گا، انصاف نہیں ہوگا، طاقتوروں کو ان کے ہاتھ میں عدالتیں اور انصاف کے لوگ، انصاف کرنے والے طاقتوروں کے ہاتھ میں ہوں گے، اور انصاف اور سزائیں صرف غریبوں کو ملیں گی۔ اور چوتھا حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا چوتھا یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے ہاں جو نظام شرعیت ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ ایک شخص اٹھے گا اور اپنی مرضی کی بات چاہے وہ پوری امت کی مزاج کے خلاف ہو نافذ کر دے گا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ سیاسی طور پہ بالغ نہیں ہوں گے، خلفائے راشدین کی اسلام کی اس سیاسی فکر کو نہیں سمجھیں گے، اور یہ نہیں احساس کریں گے کہ ملوکیت نے ہم سے کیا چھینا، اور پھر وہ کتنے ادوار سے، پھر بنو عباس اور پھر آگے چلتے کتنے ادوار سے وہ کن شکلوں میں آج تک چھینا جا رہا ہے، اس وقت تک آج آپ نہ باشعور ہو سکتے ہیں، نہ تاریخ کے بارے میں حتمی اور صحیح رائے قائم کر سکتے ہیں، نہ قرآن و سنت کے بارے میں، اور نہ اسلام کے سیاسی تصور کے بارے میں درست رائے قائم کر سکتے ہیں۔